آج کی ویڈیو سسرالیوں کے نام۔ سسرال میں کہتی ہوں کہ پہلے میرا جو نظریہ تھا نا وہ مختلف تھا۔ میں کہتی تھی چلو بچیاں جو برداشت کریں، یہ کریں وہ کریں، لیکن یار ایک 20 سال کی بچی کی جب آپ لوگ چہرے سے مسکراہٹ ہی چھین لو گے، 20 سال کی بچی کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ 19 ایئرز میں اس کی شادی ہوئی تو 20واں سال اس کا سسرال میں گزرا، تو 20 سال بعد وہ آج ایسی ہوگی ایک جیسے میچور عورت ہوتی، مطلب کہ ایک پکی عمر کی عورت ہوتی ہے، بالکل سیریس، مذاق کرنا بھول گئی ہے، کھیلنا ہنسنا بھول گئی ہے، بس کام کاج گھر گرہستی، ٹھیک ہے گھر گرہستی ایک لڑکی نے کرنی ہوتی ہے، لیکن اس کو اتنا ٹارچر کرنا کہ وہ اپنا جو ہے ہنسنا ہی بھول جائے، اور کسی کی بیٹی کے ساتھ کرنا کتنا آسان ہے۔ اور پھر جا کے میں کیا کہوں ان ماؤں کو کہ جب ان کی بیٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر ان کو وہ رونے یاد آ جاتے ہیں، اور پھر وہ بڑے پیار سے نا سوال کرتی ہیں اپنی بہوؤں سے، اور میں دانوں بہوؤں کا جو ہے نا ان کو حوصلہ افزائی بھی دوں گی، ان کو نمبر بھی دوں گی، ان کی حوصلہ افزائی بھی کروں گی کہ وہ پھر چپ کر جاتی ہیں اس پہ کہ چلیں جی یہ بڑی ہیں، اب ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے۔ بڑے مزے سے وہ بڑے پیار سے اپنی بہوؤں سے پوچھتی پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے ایسے ہماری بیٹیوں کے ساتھ، ہم تو بہت اچھے ہیں۔ ان کا رویہ جب اپنی بہوؤں کے ساتھ ایسے ہے تو تم لوگوں کی بیٹیاں کیا سکھی رہیں گی؟ کسی کی بیٹی کو تم لوگ انسان ہی نہیں سمجھتے یار۔ کیا میں ان سسرالیوں کو کہوں، میں پازیٹیو کہتی رہتی ہوں، لیکن جب آپ کسی کی بیٹی کی مسکراہٹ چھین لو گے، اس کو دیکھو گے نہیں، اس کو سمجھو گے نہیں، اس کی کسی چیز کا خیال نہیں کرو گے، یہ نہیں دیکھو گے کہ یار یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کو بھی زندگی انجوائے کرنے کا مطلب کہ حق ہے۔ آپ اپنی بیٹی کی دفعہ تو آپ کو نہیں یاد آتا کہ بھائی اب رات کے 2 بج رہے ہیں یا 1 بج رہا ہے یا باہر کھانے پہ جا رہی ہے، ہر دوسرے دن جا رہی ہے، آپ کہتے ہیں ہاں شوہر کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہے، اس لیے جو ہے نا شوہر لے کے جاتا ہے، اور اپنی بہو جائے ایک دن جائے دوسرے دن سیاپے ڈال کے بیٹھ جاتی ہے کہ تیرے پیو دے گھر انجی دعوتاں چلدیاں سن کہ تو جڑی ہے نا روز باہر جانی کھانا کھانا۔ میں کہتی ہوں تانی عورتوں کا حوصلہ ہے۔ اب میں آپ کو جواب دیتی ہوں، ساسو مائیں جو جتنی مجھے سن رہی ہیں نا، میں اس ٹائم اتنی بھری ہوئی ہوں کہ آپ جب بہوؤں سے پوچھتی ہیں نا کہ بھائی کیا ہوا، کس نے کیا، مطلب ہمارے جیسا کوئی اچھا ہے ہی نہیں، ہم اپنی بہوؤں کے ساتھ اتنے اچھے ہیں، پتہ نہیں ہماری بیٹیوں کے ساتھ ایسے کیوں ہوتا ہے۔ او ماں تو یہ سن کہ تو کسی کی بیٹی کو ذلیل کرتی ہے تو تیری بیٹی کبھی سکھی رہ سکے گی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں رہ سکے گی، جتنی مرضی تو ایڑیاں رگڑ لے، تیری بیٹی کبھی سکھی نہیں رہے گی، کیونکہ کسی کی بیٹی کو ذلیل کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی زندگی کی مسکراہٹیں، اس کے وہ لمحات جو ہیں وہ جیسے اسے گزارنے چاہیے۔ یہ نہیں میں کہتی کہ آپ لوگ بہوؤں کو کھلی چھوٹ دے دو، پوچھو ہی نہ، ٹھیک ہے، لیکن پوچھو، ان پہ حق بھی جتاؤ، لیکن اتنا بھی ظلم نہ کرو کہ آپ اس کو آپ نوکرانی گھر کی بنا کے اور اس کو باہر جانے کی اجازت ہی نہ دو، تو پھر جب اپنیوں کے ساتھ ہوئے تو پھر تم لوگ پیٹو کہ ہم تو بہت اچھی ساسو مائیں، جو جیسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ڈبل ویسا لوٹاتا ہے۔ یہ ان ماؤں کے لیے میرا پیغام ہے جو مائیں کسی کی بیٹیوں کے ساتھ زیادتیاں کرتی ہیں۔ تو آج یہ جو ویڈیو ہے مجھے بہت سخت غصہ تھا۔ ہاں میں ایمان کی بات کروں گی، ایمان بٹ کی، ایمان رجب بٹ کی بیوی۔ رجب بٹ کہہ رہا ہے جب سے ایمان میری زندگی میں آئی ہے تو میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے۔ مجھے ان کے عقیدے سے وہ نہیں ہے، مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ رجب بٹ ان پڑھ جاہل آدمی اٹھ کے گستاخیاں کرتا ہے، پھر اٹھ کے نام کس پہ لگا رہا ہے، بیٹی، کسی کی بیٹی پہ لگا رہا ہے، چلو جی اپنی بیوی ہے، اس کی ہے تو کسی کی بیٹی ہے نا، اس پہ نام لگا رہا ہے۔ جب سے وہ میری زندگی میں آئی ہے، میری زندگی میں آزمائشیں آ گئی ہیں۔ کیسے؟ تیرے بوتھا اتنا کھلا ہوا ہے، تیرا بوتھا بند ہی نہیں ہوتا، بوتھا تیرا بند ہو تو کسی قابل بنے نا۔ ان پڑھ جاہل جو ہوگا، جاہل لوگ پڑھے جو ہے نا وہ بولتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، اور جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں چلو وہ بولتے ہوئے سوچتے ہیں، لیکن تو بڑا منہ سے جو ہے بکواس کر کے تو پھر اس کو مانتا بھی نہیں ہے کہ میں نے بکواس کی۔ آج میں بہت